السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں تحریک انصاف کا بستر گول ہو جائے گا۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ورنہ پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ تاریخ بدل جائے گی، وہ نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا آیا ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہے، آزاد کشمیر میں بھی اسی کی حکومت بنے۔ عوامی سطح پر ایسا نہیں ہے۔ لوگ پی ٹی آئی کی طرف نہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کہیں اور نہیں، ادھر ادھر سے رپورٹ نہیں آئی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سامنے بیٹھ کر بتایا گیا ہے۔ کل ایک اہم بیٹھک ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس بیٹھک میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تمام کینڈیڈیٹ جو ہیں آزاد کشمیر میں جو انتخابات لڑ رہے ہیں وہ، اور وفاقی وزراء اور آزاد کشمیر کی قیادت اور کشمیر کے متعلق جتنے لوگ تھے جن کو ذمہ داریاں دی تھیں، وہ سب شریک تھے۔ وزیر اعظم نے لاہور آنا تھا، موسم کا بہانہ بنا کر لاہور کا دورہ ملتوی کر دیا تھا۔ اب جو ان کو رپورٹ ملی ہے آزاد کشمیر کے متعلق، تو پھر موسم کا بہانہ بنا کر عمران خان صاحب وہ جو کشمیر کا دورہ سوچے ہوئے ہیں، وہ جو الیکشن مہم پہ جانے کا سوچ رہے ہیں، یا ان کا شیڈول جو بار بار شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی فلاں ڈیٹ کو وزیر اعظم جائیں گے اور میں بھی جاؤں گا، تو کہیں وہ بھی خدشات کا شکار تو نہیں ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کا دورہ تو ملتوی نہیں ہو جائے گا، منسوخ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ وہاں ان کو رپورٹ اچھی نہیں ملی۔ ہوا یہ کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ کل وزیر اعظم صاحب نے آنا تھا لاہور، اور وہ پھر لاہور نہیں آئے، اور انہوں نے لاہور آنے کے بجائے انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھے، اور اسلام آباد میں انہوں نے میٹنگ کی، ایک طویل میٹنگ کی آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ 100 سوا 100 کچھ لوگ تھے، یا مطلب 100 کے لگ بھگ لوگ تھے، درجنوں میں تھے، جس میں ظاہر کینڈیڈیٹس بھی تھے، اور اس کے علاوہ وفاقی وزراء تھے، فواد چودھری صاحب تھے، خسرو بختیار تھے، علی امین گنڈاپور اور دیگر وزراء بھی اس میں تھے، اور وہ ادھر بیٹھے اور جائزہ لیا گیا کہ کشمیر کے انتخابات میں کیا ہو رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے معاملہ۔ تو خان صاحب کو پہلے تو یہ کہا گیا کشمیر کی قیادت کی طرف سے کہ جی ہمیں آپ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، جو جس طرح ہوتا ہے پوری حکمت عملی کے ساتھ انتخاب لڑا جاتا ہے، تو آپ لگتا ہے کسی اور پر انحصار کر کے بیٹھ گئے، اور سیاسی میدان کیونکہ کشمیر کے الیکشن میں جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے جا کر میدان سجایا، جس طرح مریم نواز صاحبہ نے جا کر، آج بھی کوٹلی میں تھی، اور کوٹلی میں جب میں غفیر تھا مریم نواز کا دیکھنے والا تھا، کل ہٹیاں بالا والے سے تو کہیں زیادہ کوٹلی میں تھا، جہاں سے گزرتی ہیں وہاں لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے سے خیمے میں، وہ جو شادی بیاہ کے جو ولیموں کے ٹینٹ ہوتے ہیں، تمبو، ان میں جلسہ کر کے آ جاتے ہیں، اور ان کی پبلک گیدرنگز سوشل میڈیا پر بھی نظر نہیں آتی، ورنہ اگر پی ٹی آئی کوئی جلسہ کرے تو سوشل میڈیا پر اس کی پراپر تشہیر نہ کرے تو یہ ممکن نہیں ہوتا، تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ سارا وہاں پر اس کا جائزہ لیا گیا، اور اس میں پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ جناب جب پچھلی بار نواز شریف صاحب کی حکومت تھی مرکز میں، تب انہوں نے اس چکر میں الیکشن نہیں چھوڑ دیا تھا کہ جی مرکز میں ہماری حکومت ہے تو کشمیر میں ہمیں ووٹ مل جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی حکمت عملی بنائی تھی۔ ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے، وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا، بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ کشمیر میں اس کو ووٹ پڑتا ہے، یا کشمیری اس کو حکومت دیتے ہیں جس کی مرکز میں حکومت ہو، تاکہ کام شام چلتے رہے، فنڈ شنڈ آتے رہیں۔ یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے اور بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ لیکن اگر مخالف آپ کے بہت زیادہ تگڑے ہوں اور حکومت کا حال برا ہو، کہ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ جناب پاکستان میں کیا حشر ہوا ہے، تو پھر آزاد کشمیر میں اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، تو وہ ہمیں بھی مل رہا ہے اس کا، یعنی لوگ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے، یعنی لوگ وفاقی حکومت کی طرف نہیں دیکھ رہے الیکشن کو لے کر۔ تو اسی لیے جو نواز شریف صاحب نے کیا تھا، انہوں نے یاد کرایا گیا میاں صاحب کو آزاد کشمیر کی قیادت کی طرف سے ہی، کہ نواز شریف جب الیکشن میں آئے تھے، الیکشن لڑے تھے، تو انہوں نے وہاں پر 5 وزراء کی ایک ٹیم بنائی تھی پوری، اور وہ الیکشن کے آغاز سے پہلے ہی، یعنی الیکشن کے اعلان، الیکشن مہم سے پہلے ہی انہوں نے اپنا سارا وہاں پر ارینجمنٹ کر لیا تھا، جو بھی ان کی حکمت عملی تھی اس پر وہ الیکشنوں سے کافی ماہ پہلے ہی انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں آپ کی طرف سے الیکشن شروع ہو گیا، کیمپین شروع ہو گئی، لیکن بس جس طرح کی کیمپین پی ٹی آئی ہمیں دی جا رہی ہے سپورٹ مرکز سے، یعنی اسلام آباد سے یا پی ٹی آئی پاکستان سے، وہ سپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا وہاں اپنا حال جو ہے وہ بہت برا ہے،
اور الیکشن جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے، تو اس طرح الیکشن نہیں جیتا جا سکتا، اب کچھ اور کریں۔ اب یہ ساری رپورٹ کے بعد ظاہر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو دورہ تھا، اس دورے پر بھی سوالات اٹھے، اور میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی جن ذرائع سے مجھے یہ خبر ملی کہ کل کی بیٹھک میں کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ کہا گیا عمران خان صاحب کو کہ جی آپ کا یعنی خان صاحب کے دورے کے متعلق سوال ہوا کہ اگر وہاں برا حال ہے اور عمران خان صاحب جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر وہ جو، کیونکہ خان صاحب تو بہت بڑے کراؤڈ کو خطاب کرنے کے عادی ہیں، اگر وہاں پہ لوگ کم ہوئے، مریم نواز کی کراؤڈ سے آدھے ہو گئے، تو پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، خان اعظم، پتہ نہیں کیا کیا نام، خان پاکستان، اگر وہ وہاں جائیں گے اور وہ جائیں اور اس طرح کا کراؤڈ نہ ہو تو پھر تو بےزتی ہو جائے گی۔ تو یہ اب سوچا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ پھر موسم آڑے آ جائے گا، موسم کا بہانہ بنا لیں، سیکورٹی کا بہانہ بنا لیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب وہاں نہیں جا سکتے، تو اب اس طرح کا بھی سوچا جا سکتا ہے کہ خان صاحب وہاں ویڈیو لنکس وغیرہ سے خطاب کریں، خود نہ جائیں، جس طرح لاہور آنا تھا نہیں آئے اس میٹنگ کی وجہ سے۔ اور پھر خان صاحب کو ایک اور چیز جو کہی گئی ہے کہ اگر الیکشن جیتنا ہے تو پھر بڑا جھاڑو پھیرنا پڑے گا، آسانی سے۔ اب وہ والا فیکٹر جو تھا نا کہ آزاد کشمیر والے ان کو جتائیں گے جن کی مرکز میں حکومت ہے، وہ والا فیکٹر کیونکہ وہاں گراؤنڈ پہ موجود ہوتے تو کام کرتا، اب گراؤنڈ پہ ہم نہیں ہیں تو وہ فیکٹر کام نہیں کرے گا، تو لہٰذا پہلے اپنی تیاری جو کرنی تھی وہ کریں۔ اب آپ صرف 10 دن ہوئے ہیں، 10 دن 12 دن بچے ہیں الیکشن کو، تو آپ اگر اب ہمیں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا کریں، تو اب تو بستر گول ہوگا، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کہا گیا خان صاحب کو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا، بلکہ ہاں 1 دن پہلے، کہ جی آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت جائے گی اور مریم نواز اور بلاول بھٹو دھرنے دینے کی تیاری کریں۔ تو وہ والی صورتحال اس میٹنگ میں اس کے برعکس تھی، اس میٹنگ میں اس کے الٹ بتایا گیا عمران خان صاحب کو کہ نہیں، وہ والی صورتحال نہیں ہے۔ اس میٹنگ میں کا حجم جو ہے، جس طرح کے لوگ اس میٹنگ میں شریک ہوئے ہیں، اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن کتنی پتلی ہے، حال کتنا پتلا ہے وہاں پہ، کہ اس میٹنگ میں پنجاب سمیت پاکستان بھر کے وہ علاقے جہاں پہ کشمیری ووٹ ہے، جیسے کہ لاہور ہو گیا، جہلم ہو گیا، گجرات ہو گیا، پنجاب کے تقریباً ہر علاقے میں ہے، تو جس حلقے میں ووٹ ہے اس کے ایم این اے ایم پی اے کو بلایا گیا، وہ جو بڑا ہے نا، میں نے بتایا نا 100 بندہ تھا، اس حلقے کے ایم این اے ایم پی اے کو بلایا گیا، اس ضلع کی پارٹی قیادت کو بلایا گیا، پنجاب کی پارٹی قیادت کو بلایا گیا، عثمان بزدار صاحب بذات خود موجود تھے کیونکہ پنجاب سے بھی 2-3 سیٹیں ہیں، تو ان کو بھی بلایا گیا۔ اور اس کے علاوہ یعنی ایک مجھے پتہ چلا کہ ایک ضلع میں 90 ووٹ ہے، وہاں کے ایم پی ایز میں نے اس کو بھی بلایا گیا کہ آپ بھی آئیں، وہ بھی بیٹھے کہ بھئی 90 ووٹ والے کو بھی وزیر اعظم صاحب نے خود بٹھا کے کہا کہ 90 ووٹ کا حساب کتاب کرو، بندوبست کرو۔ تو سوچو کہ کتنی پتلی پوزیشن ہے، اگر وہ والا فیکٹر ہوتا، کام کر رہا ہوتا اور عمران خان صاحب یا ان کے کینڈیڈیٹس کو یہ یقین ہوتا کہ جی مرکز میں ہماری حکومت ہے تو کشمیر میں بھی ہماری حکومت بن جائے گی، آسانی سے بن جائے گی، بن تو جائے گی، کوئی جگاڑ تو لگا دیں گے، ظاہر ہے وہ جو جھاڑو پھیرنے والی بات آ رہی ہے نا، تو پھر وہ بھی پھر سکتا ہے۔ تو وہ اگر آسانی سے یہ والا فیکٹر کام کر رہا ہوتا تو پھر اتنے بڑے سائز کی یہ میٹنگ نہ ہوتی کہ عمران خان صاحب کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا کہ اپنے وزیروں سے نہیں مل پاتے، تو وہ اگر اس لیول پر جا کر لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہم تمام کینڈیڈیٹس کو بلا رہے ہیں، اور جہاں جہاں ووٹ ہے کشمیری ان کو پاکستان کے شہروں میں ان سارے پارٹی قائدین کو اور ایم پی ایز ایم این ایز کو بلا رہے ہیں، تو پھر سمجھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کیا عالم ہوگا پی ٹی آئی کے انتخابات کا، اور کتنی خراب پوزیشن ہوگی۔ اور وہ جو وزیر علی امین گنڈا پور صاحب اور مراد سعید صاحب، وہ جو اس میٹنگ کے حوالے سے میں نے جو اور مزید کچھ چیزیں عمران خان صاحب کے سامنے ہوتی ہیں، اور خان صاحب کیونکہ اپنا جو مزاج ہوتا ہے، جیسے ان کے مزاج کے مطابق علی امین گنڈا پور بہترین کیمپین کر رہے ہیں، مراد سعید اس سے بیسٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ دی بیسٹ ہے، مطلب بیسٹ آف دی بیسٹ ہے۔ تو اس پر جو اندر میٹنگ میں جو ہوئی نا، وہ گوسپس ہوئے، اس میں یہ تھا کہ ایک تو یہ جو ہمارے جو لوگ جو وزراء بھیجے گئے ہیں ان کو لوگ سنجیدہ لیتے ہی نہیں ہیں، وہ جس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ مطلب ان کو نہیں سنجیدہ لے رہے تھے۔ جس طرح مثال میں دے رہا ہوں، وہاں پہ باتیں کچھ اور طریقے سے ہوئی ہیں، مثال کے طور پر کہ 500 ارب روپے ہم دیں گے کشمیر میں، اور 5 ارب روپے دیں گے، علی امین گنڈا پور نے کہا نا 5 ارب روپے دیں گے ہر امیدوار کو، جو جیتنے والے امیدوار کو، یعنی پی ٹی آئی کا جو امیدوار جیتے گا اس کے حلقے کو 5 ارب روپے، یعنی اتنے پیسے تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اتنے پیسے تو پاکستان میں ایم این ایز کو نہیں مل رہے، تو وہ کہاں سے دیں گے؟ تو یہ اس طرح کے کیریکٹر، سنجیدہ کیریکٹر نہیں وہاں بھیجے گئے۔ اور ادھر یہ ہے کہ ادھر مریم نواز صاحبہ ہیں،
ادھر بلاول بھٹو زرداری ہیں، آصفہ بھٹو 15 سے جا رہی ہیں وہاں پہ. تو اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر نے تو کھڑے کر دیے ہاتھ. انہوں نے کہا کہ جی ہم سے یہ الیکشن نہیں لڑا جانا، ہمیں کمک چاہیے، ہمیں مدد چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت بنے، اگر چاہتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کی روایت برقرار رہے، تو اس کے لیے پھر ابھی 8-10 دن میں کچھ کر لو، ورنہ پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، پھر کشمیر ہاتھ نہیں آئے گا. ویسے بھی مقبوضہ کشمیر ہاتھ نہیں آیا نا. مقبوضہ کشمیر تو وہ 5 اگست کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہر ہفتے میں کیا کروں گا، 2 منٹ کی خاموشی اختیار کروں گا، جو ان کے لیے تانا بنا دیا مریم نواز صاحبہ نے اور بلاول بھٹو نے کشمیر کے الیکشن کے دوران. کشمیر فروش کا نعرہ ان کو نام دیا ان کو. تو وہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ تو خیر اور ہے، یہ تو اپنے ہاتھ میں ہے. ہاتھ نہیں آئے گا سے مراد حکومت نہیں بنے گی. تو آزاد کشمیر کی قیادت نے یہ کہا ہے کہ جی پھر وہاں پر پھر اگر آپ اس طرح دیکھتے رہ گئے تو پھر اصل مقابلہ تو پھر ادھر ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں. پھر ان میں سے کوئی کشمیر لے جائے گا، اور زیادہ امکان، کیونکہ مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ کے جتنے جلسے ہیں زیادہ انہوں نے پریشان کیا ہے ان کو. مریم نواز صاحبہ گئیں، ان کا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، کہ وہاں پہ کوئی بہت پذیرائی نہیں ملے گی، لوگ پی ٹی آئی کے جلسوں میں جوک در جوک آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا نہ ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے آخری وقت میں آنکھ کھولی کہ جی اب سب کو بلاؤ یار، حالات تو خراب. جب ان کو رپورٹس ملی تو انہوں نے سب کو بلا لیا کہ جی بیٹھو، حالات بتاؤ کیا ہونا ہے. تو سب نے بتا دیا کہ جی ہماری طرف سے کچھ نہیں ہونا، جو ہونا ہے آپ کی طرف سے ہونا ہے. آپ نے آنا ہے تو آپ آ جائیں، اپنی الیکشن کیمپین چلائیں. لیکن جو رپورٹس ملی ہیں اور جو میں نے پتہ کیا ہے اس کے مطابق خان صاحب اب ڈاواں ڈول ہیں. عمران خان صاحب کا دورہ بھی مشکوک ہو گیا ہے، وہ کشمیر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھاگ گئے، کہ وہاں پہ مایوس ہو کر بھاگ گئے. یہاں پر عمران خان صاحب کے ذہن پہ مایوسی سوار ہو گئی ہے، اور کشمیری قیادت نے ان کے دماغ پہ مایوسی بڑھا دی ہے ان کے اوپر کہ جی وہاں حال برا ہے، وہاں آپ اگر آؤ گے تو پھر کسی تیاری کے ساتھ آؤ، لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارے لیے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. اب آخر میں ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں، ان کا ذکر محمد فاروق صاحب ہیں جی. وہ کہتے ہیں عمران خان ہر وہ کام کرے گا جو نہ کرنے کا اعلان کرتے رہے، شرمندگی نام کی کوئی چیز نہیں ان میں. اب یہ وہ جو بات کر رہے تھے، کمنٹ کیا انہوں نے اس پر مونس الہی صاحب کو جو وزارت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس پر، تو مونس الہی صاحب نے تو جو کہا ہے وہ میں نے آپ کو گزارش کر دی کہ وہ جو وزارت دی جا رہی وہ نہیں لے رہے. اب اس پر کل میں بتاؤں گا کہ آگے مزید پیش رفت کیا ہوئی ہے. بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ہاں خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نہیں کرتا وہ ڈیفینیٹلی خان صاحب کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ میں کروں گا وہ بالکل نہیں کرتے. یعنی مہنگائی ختم کروں گا نہیں کرتے، مہنگائی کر دی. تو خان صاحب کو جو وہ چاہتے ہوتے ہیں، جو اعلان کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے برعکس کام ان کا اس کے برعکس ہوتا ہے. تو مونس الہی صاحب والے معاملے میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی میں تو ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملاؤں، میں ان کو ساتھ بٹھانا گوارا نہیں کرتا، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو وزارت دوں تو دے دی ہے، فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اور وہ جو کیونکہ خبریں ذرائع سے آئی تھیں میڈیا پر، ذرائع سے آنے والی خبروں کے بعد پھر شہباز گل صاحب نے ویلکم کا وہ کیا، ٹویٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا، عمران خان صاحب نے مونس الہی کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اب ادھر سے کیا ہو رہا ہے وہ بھی میں کل آپ کو بتاؤں گا. بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ لے کے پھر رہے ہیں وزارت، اور اب نخرہ ادھر سے ہے، اور کیا نخرہ ہے، کیوں ہے، اس پر کل بات ہوگی. اور اب محمد خان صاحب ہیں، انہوں نے کمنٹ کیا کہ مسلم لیگ نون اور پی 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 کیوں الیکشن لڑ رہی ہیں، سلیکشن تو ہو چکی. بالکل جی، آزاد کشمیر کا ٹرینڈ یہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے گزارش کی، اور ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، ہر تجزیہ کار، ہر سیاسی بندہ، کہ وہاں پر تو ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنا مینیج کر لے گی چیزوں کو، اور لیکن سیاسی جماعتوں نے اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے. اب وہ جو میٹنگ ہوئی ہے، اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہاں پر نہ جاتی تو وہ جو عمران خان صاحب کو اجلاس میں کچھ بتایا گیا ہے، پھر ون سائیڈڈ الیکشن ہوتا، سلیکشن نہ ہوتی، پھر وہ تو کچھ اور ہوتا نا. تو وہ تو الیکشن بھی نہ ہوتا، وہ تو جمہوریت بھی نہ ہوتی. یہاں پہ تھوڑی بہت سلیکٹڈ صحیح جمہوریت تو آئے گی. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کم از کم ایکسپوز تو کر دیا وہاں پر کہ عمران خان صاحب یا ان کے وفاقی حکومت جو کچھ کہہ رہی ہے کہ جناب وہاں پر تو پی ٹی آئی ہے، لوگ تو جوک در جوک نکل کر ووٹ کریں گے پی ٹی آئی کو. تو وہ کم از کم ایکسپوز ہو گیا. اب جو الیکشن ہوگا، اب جو رزلٹ آئے گا، مریم نواز کے اتنے بڑے بڑے جلسوں کے بعد، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اتنے دورے کے بعد، اور پرسوں سے آصفہ بھٹو جائیں گی، ان کو جو رسپانس ملے گا، اگر بہت بڑا رسپانس ہوگا تو اس کے بعد پھر اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے وہاں سے اور یہ جماعتیں دونوں بالکل فارغ ہو جاتی ہیں، پھر دنیا تو سوال اٹھائے گی. کم از کم ایکسپوز تو کریں گے نا اس ساری صورتحال کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.